السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں عالم، جس کے ایپیسوڈ 26 ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک دالان میں کھڑی تھی، سرخ اینٹوں والا کھلا سا صحن، سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے۔ 3 اطراف میں کمرے ہیں، ایک لکڑی کا 2 منزلہ گھر جیسے پرانے لاہور کے بازار میں بنی پرانی حویلیاں۔ بالائی منزل کے کمروں کے آگے بالکنیاں کھلتی ہیں جن میں گملے رکھے ہیں۔ صحن کے ایک طرف ایک گول چبوترا بنا ہے جس پہ ایک مجسمہ نصب ہے، چوگا پہنے کھڑے آدمی کا مجسمہ جس کی میان میں تلوار ہے۔ وہ خواب کی کیفیت میں قدم اٹھاتی ہے، آگے چلتی ہے۔ مجسمے کے پیچھے وہ اس قلعے اور حویلی نما گھر کی دیوار کے پاس وہ آ رکتی ہے۔ دیوار کے ایک کونے میں الفاظ کھدے نظر آتے ہیں، جیسے گیلے گارے اور سیمنٹ میں کسی نے کھود کھود کے لکھا ہو۔ وہ الفاظ چمک رہے ہیں: تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی۔ نیچے ایک طویل نظم لکھی ہوئی ہے جو دھندلی سی ہے۔ وہ ان الفاظ پہ ہاتھ پھیرتی ہے، پھر آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کی اپنی آواز، سکوں کی کھنک کے درمیان: ایک دن ایڈم، میں اور تم اس گھر میں دفن خزانے میں ڈھونڈنے آئیں گے۔ وہ چونک کے گردن گھماتی ہے۔ گھر تنہا ویران پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، مگر یوں لگتا ہے گویا در و دیوار بول رہے ہیں، جیسے یادیں آواز کی صورت سنائی دے رہی ہیں۔ اس گھر میں خزانہ، سن باؤ کے گھر میں، مگر چیتالیہ اس کے اندر نہیں، اس کے نیچے ہے خزانہ، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ ایک جھٹکے سے تالیہ کی آنکھ کھلی، وہ اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں چت لیٹی تھی۔ چونک کے وہ اٹھ بیٹھی۔ خزانہ ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سارے وجود میں خوشگوار سی بے چینی پھیل گئی۔ خزانہ واقعی ہے، اور صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ سن باؤ کا گھر۔ وہ نیچے اتری، سلیپرز پیروں میں اڑسے اور باہر بھاگی۔ نیچے آئی تو داتن کچن میں کام کر رہی تھی۔ پین کیک کی خوشبو، تازہ مشروم کا آملیٹ، خستہ کریم پفز کی مہک۔ وہ اہتمام سے ناشتہ کر رہی تھی، یقیناً اپنے لیے، کیونکہ جانتی تھی تالیہ یہ سب نہیں کھاتی۔ داتن، میری کالی موٹی برائلر مرغی۔ وہ خوشی سے چیختی سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کندھوں سے تھام کے اسے اپنی طرف گھمایا۔ داتن کے ہاتھ سے کفگیر گر گیا، وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہم پکڑے گئے تالیہ؟ داتن وہ اتنی خوش تھی کہ موٹی کی بات سنی بھی نہیں۔ داتن، خزانہ ہے سن باؤ کے گھر میں، میں نے خود دیکھا ہے۔ داتن نے پہلے الجھ کے اسے دیکھا، پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، سمجھ کے گہری سانس لی۔ خواب میں نہ؟ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سن باؤ کا گھر ہے، 3 نگینوں کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ اور کہاں ہے وہ گھر؟ وہ سنجیدگی سے تالیہ کا خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ملاقہ میں ایک ہی تو گھر ہے جس کو سن باؤ کا گھر کہتے ہیں، وانگ لی کا گھر، جو فان فاتح کی ملکیت ہے، اور میں نے کل سنا وہ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ وہ خوشی سے گلابی پڑتی جا رہی تھی۔ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیرنا ہے۔ داتن نے آہستہ سے کہا، چونکہ میں امیر ہونے والی ہوں اس لیے تمہاری کسی بدگوئی کا برا نہیں مناؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کے وسط میں اپنی ایڑیوں پہ گول گول گھومی جیسے کوئی انسنی دھن بج رہی ہو اور وہ اس پہ رقص کر رہی ہو۔ لنکاری میں ایک پودا اور دور جزیرہ خریدوں گی، پھر میں اس پہ ایک اونچا قلعہ بناؤں گی۔ وہ مہارت سے گول گول گھومتی ایک کونے سے دوسرے پہ جا رہی تھی جیسے برف کے اوپر اسکیٹنگ کر رہی ہو۔ تالیہ، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ داتن نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ایک دفعہ پھر کہو یہ بات موٹی، اور تمہیں میں اپنے محل کا سب سے چھوٹا کمرہ دوں گی۔ اس کے پیر برق رفتاری سے گھوم رہے تھے اور وہ لٹو کی طرح آگے سیڑھیوں تک جا رہی تھی۔ تالیہ، وہ چابی ملون ہے، اب تمہیں سرونٹ کوارٹر ملے گا۔ وہ گھومتے گھومتے رکی، چہرے سے سنہری بال ہٹائے اور لاپرواہی سے کہہ کے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ داتن بے بسی سے واپس چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو بال فرنج چوٹی میں بندھے تھے، زرد گھٹنوں تک آتے، فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس، اوپر سفید منی کوٹ پہنے وہ ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی۔ داتن کچن کی گول میز پہ لوازمات چنے بیٹھی تھی۔ وہ عجلت میں قریب آئی اور کرسی کھینچی۔ کریم پفز کی خوشبو، پین کیک کی تازگی اور ساری فضا معطر ہو چکی تھی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر اتاری۔ جانتی ہو میں یہ سب نہیں کھاتی، پھر کیوں بناتی ہو میرے لیے؟ کس نے کہا تمہارے لیے بنایا ہوں؟ داتن نے برا مان کے ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی جس میں جوس کا ایک گلاس اور سیب رکھا تھا۔ تالیہ گہری سانس لے کے بیٹھی۔ ابھی بھی وقت ہے داتن، اپنے وزن کی فکر کرو، عورتوں کو فٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، موٹاپا موت ہے، فٹ رہنا صحت ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ داتن نے پلیٹ بھر رکھی تھی مگر کچھ بھی چھوئے بغیر سنجیدگی سے تمیز باندھی۔ جلدی کرو کیونکہ اسرا کا میسج آیا ہے، انہوں نے آج جلدی بلوایا ہے، پینٹنگ آج مکمل کرنی ہے۔ وہ سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بولی۔ یہ کتاب؟ داتن نے ایک کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چباتے تالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی۔ ہم شکار باز۔ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے اور میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے باپا اور تمہارا سارا خاندان سب ختم ہو چکا ہے۔ نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے، نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ آرام سے سنو تالیہ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی تھی اور کیوں آئی تھی۔ داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جو بالکل ٹھہر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے چلتی رہی۔ داتن پدوکا بولتی رہی، تالیہ سنتی رہی، درمیان میں چند ایک سوال اس نے پوچھے۔ آخر میں داتن بولی، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پر یقین نہ کرو لیکن، اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ نوز گردن پیچھے کو پھینکتی ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھئی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے تالیہ۔ جو قفل اس چابی سے کھلے گا اس کے پیچھے کوئی خزانہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اسرا نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ وہ بے پرواہی سے سیب لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بل پڑے۔ اسرا نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا؟ پتہ نہیں، شاید کہیں جانا ہو۔ احتیاط کرنا اسرا سے، کیونکہ سیاسی بیوی سیاستدان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کو بھی کون کر سکتی ہے۔ تالیہ ہنس پڑی اور آگے بڑھ گئی، پھر دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کے اسے دیکھا۔ سمی کا بندوبست کر لینا۔ میں نہیں چاہتی وہ روز میرے گھر آئے، اور کوشش کرنا کہ جب میں گھر آؤں تو میرا مہینے بھر کا راشن ختم نہ ہو چکا ہو۔ داتن کے سامنے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس بے دلی سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ محمود بن عزیزی کے خاندانی قلعے پہ صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی۔ کھلے لان میں دو ہرن آگے پیچھے کلانچے بھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے سامنے کار تیار کھڑی تھی، گویا مالک کا انتظار ہو رہا ہو۔ اندر آؤ تو اونچی چھت والے ڈائننگ ہال میں لمبی میز بچھی تھی۔ سربراہ کرسی پہ بیٹھا اشر نیپکن سے ہاتھ پونچھتا کافی کا آخری گھونٹ بھرتا اٹھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ اور بالوں کے اسپائکس، وہ سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا۔ فائل کہاں ہے؟ ساتھ کھڑے رملی سے پوچھا۔ کار میں۔ آپ باہر آئیں تو میں دیکھتا ہوں۔ آپ حفاظت سے کہیں رکھوا دیجیے گا۔ اور نیلامی کی تمام تیاری مکمل ہے؟ جی سر، اب تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ ہاں، وان فاتح کی بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور موبائل اٹھا لیا، پھر پلٹا تو رملی کے چہرے پر نظر پڑی۔ اشر کے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ رملی نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ عثمان سے کیمرہ کھو گیا۔ بٹن کیمرہ جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اشر محمود کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ واٹ؟ کیسے کھو گیا؟ اتنی اہم ویڈیو تھی اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ جب پارٹی ختم ہوئی تو اس نے دیکھا بٹن اس کے کوٹ پہ نہیں تھا۔ وہ خود حیران پریشان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے کیمرہ؟ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے وہ، بس اس سے ویڈیو نکلواؤ جیسے بھی ہو۔ تلخی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ قلعے کا دروازہ کھولتے ہی خوبصورت سبزہ زار اور اس پہ کلانچے بھرتے بے فکر سے ہرن نظر آئے۔ سبز گھاس، جا بجا پھولوں کی کیاریاں، ایک طرف بیٹھا مور، مگر اشر کو کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ صبح جیسے جیسے باسی ہوتی گئی، کوالالمپور پہ آلودہ دھند سی چھاتی گئی۔ دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا، وہاں آج پھر کوئی جنگل جلایا گیا تھا اور فضا ملائیشیا تک آلودہ ہو گئی تھی۔ وان فاتح کے لاؤنج کی کھڑکی سے دھندلا ڈوبا لان نظر آ رہا تھا۔ اسرا کھڑکی کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے بت بنی، اور سامنے تالیہ ایزل پہ کینوس سجائے گردن ترچھی کیے پینٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، ایسے میں مجسمے پر بنی اسرا نگاہ بار بار اٹھا کے وال کلاک کو دیکھتی تھی۔ آپ کو ملاقہ والا گھر، کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں؟ دراصل مجھے تاریخی بہت فیسینیٹ کرتی ہے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسرا مسکرائی۔ وہ عرصے سے بند پڑا ہے، کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کانگ ہو کر آپ کی گیلری کی نیلامی پر مدعو کیا ہے۔ کانگ ہو کو بھی؟ برش کینوس پہ پھیرتے ہوئے تالیہ نے بات پلٹ دی۔ کانگ ہو؟ وہ چائنیز آرٹسٹ؟ اسرا نے ستائش اور تعجب سے ابرو اٹھائے۔ تالیہ جھیم کے مسکرائی۔ چند برس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹ اسکول سے، وہ وہاں پڑھاتے تھے، اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ آرٹ بنانے اور اس کو محفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں۔ اچھا لگا سن کر، تم تو کافی کام کی لڑکی ہو۔ کیا کانگ ہو آئیں گے؟ کانگ ہو نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو آپ کی گیلری سے 3 نوادرات بھی خریدنے ہیں۔ وہ مگن انداز میں برش کر رہی تھی۔ اچھا، کون سے نوادرات میں دلچسپی دکھائی انہوں نے مجھے لسٹ دی تھی، ٹھہرے میں دکھاتی ہوں۔ برش کا کونا دانتوں میں دبایا اور ساتھ رکھا پرس اٹھایا، زپ کھولی، احتیاط سے طے شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کر دے آئی، پھر واپس کھڑی بے نیازی سے پینٹ کرنے لگی۔ عثمانی سلطنت کا خطاطی کا اجزا۔ اسرا کاغذ کھول کے پڑھ رہی تھی۔ بالکل، یہ نیلامی پہ ہوگا، اور یہ 10ویں صدی کا شمالی افریقہ کا قرآن کا نیلے رنگ کا نسخہ، یہ بھی میری کلیکشن میں ہے۔ پھر وہ ٹھہر گئی، آنکھیں سکوڑ کے آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ پہ چھپی تھی۔ برش کرتی تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سنو تالیہ، میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں ہے۔ اچنبے سے آنکھیں اٹھائیں تو تالیہ نے بازار چونک کے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اسرا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مختلف سکہ ہے، اس کے دونوں طرف مظفر السلطان لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے ہی پاس ہے۔ وہ جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس تو۔ اسرا کی، پھر گہری سانس لی۔ اچھا، وہ تو نقلی تھا، ایک فیملی فرینڈ نے اینٹیک سمجھ کے دے دیا، مگر کانگ ہو کو کیسے معلوم کہ وہ میرے پاس ہوگا؟ مجھے معلوم ہے کہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کی ہیئر پن آپ کے پاس ہے، مگر آپ اس کو بیچتی نہیں ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ آرٹ کلیکٹرز کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون سے نوادرات کس کے پاس ہے مسز اسرا۔ اس کی بات پہ اسرا کھلکھلا کے ہنس دی۔ ہاں، یہ درست کہا تم نے، میں بھی پوری خبر رکھتی ہوں، مگر یہ سکہ میرے پاس نہیں ہے۔
تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے گا۔ اٹس اوکے۔ نہیں تالیہ، یہ واقعی میرے پاس نہیں ہے، میں نے آگے دے دیا کیونکہ یہ سونے کا تھا، مگر قدیم نہیں تھا، چند سال پرانا ہی ہوگا۔ تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، مگر اس نے بدک اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ تو اگر وہ مجھ سے نئے مالکہ پوچھے تو میں کیا کہوں؟ ان کو بتانا کہ وہ سکہ فیک تھا۔ ایڈم نے تو اب تک اس کو توڑوا کے جویلری بھی بنوا لی ہوگی، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں، مگر تالیہ کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ایڈم آپ کا ملازم، تو وہ آپ نے اسے دے دیا؟ ساری اداکاری بھول کے تیزی سے بولی۔ ہاں، میں نے 1 تولے سونے کا کیا کرنا تھا؟ جی یہ تو ہے۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی، البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی تھی، دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ کتنی دیر ہے؟ اسرا نے پوچھا، پھر مسکرا کے خود ہی وضاحت دی۔ وہ دراصل مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، بس چند سیکنڈ مزید۔ وہ آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ذہن میں آندھیاں تو الگ چل رہی تھیں، عجیب گول منجھدار تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی۔ اب ایڈم سے کیسے نکلوائے سکہ؟ اف۔ پینٹنگ مکمل ہوئی اور اسرا فارغ ہو کے باہر آئی تو پورچ میں ملازمہ کھڑی تھی، وہ اس کے قریب رکی۔ فاتح 10 منٹ تک جاگنگ سے آ جائے گا، وہ جس وقت آئے یہ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو تاکہ اس کو سامنے نظر نہ آئے، وہ اوپر اسٹڈی میں چلا جائے تو اس کو تالیہ کی آمد کی اطلاع کر دینا، سنجیدگی سے کہہ کے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، اور میری پینٹنگ کو سنبھال رکھنا۔ پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کسی ملکہ، کسی بے نیازی سے اسرا کار میں بیٹھی، لبوں پہ تلخ مسکراہٹ تھی۔ بھری محفل میں کل یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا۔ تالیہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو ایزل سے پینٹنگ غائب تھی، ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پینٹنگ اوپر ڈرائی ہونے رکھ دیا، آپ ناشتے کے لیے ادھر آ جائیں، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو نہ جانے دوں۔ تالیہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ایڈم آ گیا؟ وہ آنے والا ہوگا، آج دیر ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ ہال میں بٹھایا، پردے برابر کیے اور غائب ہو گئی۔ تالیہ اب جان گئی تھی کہ سکہ گھر میں نہیں، اس لیے ادھر ادھر پھرنے کے بجائے وہیں بیٹھی رہی۔ چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ فاتح صاحب آپ کو اوپر اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ عام سی بات تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر تالیہ مراد کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ غلط تھا اس سب میں، جیسے تمام ملازم کسی اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہوں۔ وہ اٹھ کے سیدھی اوپر چلی آئی، تیز گہری نگاہیں گھما کے اطراف کو بھی دیکھتی تھی، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسٹڈی کا دروازہ دستک دے کے دھکیلا تو منظر تک کھلتا چلا گیا۔ دیوار سے لگے کتابوں کے ریک، اب نوسی میز، اور اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا وان فاتح رامزل۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے، 2 انگلیوں گال پہ تلے رکھے فاتح اس کے اوپر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب آئی، کچھ اس کی شخصیت کا سحر تھا، کچھ خاموش ماحول تھا، ہر بڑھتا قدم اسے مرعوب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، اب فاتح سامنے تھا اور اس کے پیچھے دھندلا شہر دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا توانکو؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی، ہاتھ گود میں رکھ لیا اور پرس پیروں کے پاس۔ تم نے کبھی مالے اینلز پڑھے ہیں تالیہ؟ سارا جیوا ملایو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا جیو ملایو ملائیشیا کی قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا اور آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے پڑھا نہیں ہے، مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے۔ وہ سلطان منصور شاہ کے 5 جری سپاہیوں میں سے ایک تھا، سورما، بہادر، نڈر، بے حد طاقتور۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا اور تالیہ پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ ان 5 کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا۔ ہانگ توا ان کا لیڈر تھا، سب سے طاقتور، مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی، لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا۔ یوں ایک دن سلطان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہانگ توا نے اس حرم کا اصول توڑا ہے، تو اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ہانگ توا کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں اس پہ اس نے وقفہ لیا اور وہ اب آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے بغور دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وزیر دانا آدمی تھا، اس نے ہانگ توا کو قتل کرنے کی بجائے چھپا دیا۔ فاتح نے نظریں تالیہ پہ جمائے بات جاری رکھی، مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سورما نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ ہانگ توا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ توا کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ توا کو مارا نہیں تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو پچھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر ہانگ توا کو لے آیا اور بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر دونوں سورماؤں میں مقابلہ ہوا اور ہانگ توا نے باغی سورما کو، جو ہانگ توا کی موت کا ہی بدلہ لینے آیا تھا، مار دیا اور ایک دفعہ پھر سے سلطان کا پسندیدہ بن گیا۔ اسٹڈی میں سناٹا چھا گیا۔ فاتح کے عقب میں کھڑکی کے شیشے پہ اتنی دھند جمع تھی کہ سارا منزل دھندلا گیا تھا۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشا؟ یہی
کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا اور اس دوست کی جان لے لی جو اس کے لیے ہی لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانکو؟ یہی کہ اس کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تاشا وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا دیے۔